کیونکہ اب آپ کی حکومت آ گئی ہے، اب تو پھر خوش ہو جائے نا. ہاں تو ایموشنل کیوں ہو گئے آپ؟ ایموشنل اس وجہ سے ہوا کہ میڈم سی ایم کے حلقے میں نے جب کمپین کی تو انہیں بھی شاید پتہ اس بات کا کہ شاید انہیں بعد میں پتہ چلا میں نے اپنا گھر بیچا، اور کسی کو مطلب کچھ بڑے خاص لوگوں کو پتہ ہے کہ میں نے اس کے لیے، میں اب کیا کہتا کہ مجھے پیسے چاہیے کمپین کے لیے. آپ نے گھر بیچ کے ایک سیاسی کیمپین کی ہے؟ ہاں میں اب بے گھر ہوں. تو میں تھوڑا اس لیے تھوڑا آپ نے جب سوال کیا تو میں پریشان سا ہو گیا. میں نے کہا یار یہ جس گھر میں آپ رہتے ہیں جہاں ہم گئے تھے وہ آپ نے بیچ دیا؟ جی اب میں کرائے پہ. تو وہ بس پارٹی کی محبت اور میاں نواز شریف صاحب کی محبت ہے. میں مطلب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اب کیا ہوگا میرا، اور بڑا عجیب سی کیفیت ہوگی میری. اور تھیٹر جو ہے وہ میرا خیال 1.5 سال سے نہیں کر رہا ہوں. تھیٹر میں آپ نہیں کر رہے، یہ ایک دم سے کیا وجہ بنی؟ تھیٹر کیوں نہیں کر رہے؟ وہ تھیٹر میں 600-700 بندہ بیٹھتا ہے نا جب، تو وہ اس میں سے 200-300 لوگ تو ایسے ضرور ہوتے ہیں جو مخالف پارٹی کے ہوتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ تقریبی سی پارٹی ہے، انتشاری سے لوگ ہیں، وہ ٹرولنگ اور سٹیج پہ آوازیں لگاتے ہیں. تو پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس سے بہتر ہے کہ میں تھیٹر نہ کروں. تھیٹر نہ کریں؟ کیا کروں، مطلب بھوٹ ہو جاؤں تھیٹر پہ جا کے، لوگوں کی آوازیں سنوں اور ڈرامہ بھی ڈسٹرب ہو میری وجہ سے. مجھے سمجھ نہیں آئی یہ بات. آپ نے پھر کیا کیوں؟ یہ سیاست میں کیوں آ گئے؟ کیا سوچ کے آئے تھے؟ سوچ کے نہیں، میں تو 88 سے کام کر رہا ہوں مسلم لیگ کے لیے. تو یہ کھل کے جو آیا ایکسپوز جو ہے وہ یہ 2-3-4 سالوں میں اتنا ہو گیا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ بس سمجھ نہیں آ رہی کہ بس ہاتھ پاؤں پھول گئے اس وقت، کیونکہ اتنا ایکسپوز میرے لیے پتہ نہیں اب کون سا راستہ، مجھے تو خود نہیں پتہ چل رہا کہ میں نے جانا کس طرف ہے. کیسی محبت ہے یار، میں سمجھ نہیں پایا. اور اس نے آپ کو دیا کیا؟ کبھی کچھ ملا؟ کبھی کوئی چیز نظر آئی؟ یعنی کہ ان کی طرف سے کوئی اچھی چیز نظر آئی، کوئی اچھی چیز ملی آپ کو؟ اپریسیشن صرف؟ اچھا چلے میں اب آپ سے پوچھتا ہوں، میں آپ کو یہ اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ واقعی ایک مشکل ٹائم ہے. میں تو سن کے بڑا پریشان ہوا. میں تو سوچا آپ مسکراتے ہوئے آدمی ہیں، آپ لوگوں کی چہروں پہ مسکراہٹیں بکھیرتے ہیں، تو یہ ایک دم سے کس طرف چل پڑے؟ کیا ہو گیا یہ؟ اس کا مطلب اگر طاہر انجم صاحب میں یہ پوچھوں، سیاست اچھی چیز نہیں ہے جس میں ہمیں نہیں آنا چاہیے؟ نہیں، سیاست بہت اچھی چیز ہے. میں کوئی سیاستدان بننے کا شوق نہیں ہے، نہ مجھے کوئی ایم پی ایم این اے بننے کا شوق ہے. میں تو پہلے کام کرتا تھا مشرف دور میں، نواز شریف صاحب کے لیے میں شوز کرتا تھا، کوئی نہ کوئی فقرہ کس دیتا تھا. مجھے مشرف دور میں بین کر دیا جاتا تھا 2-3 مہینے کے بعد. میں پھر معافی نامہ لکھ کے پھر سٹیج پہ آ جایا کرتا تھا اور پھر کام کرنا شروع کر دیتا تھا. پھر جب یہ عمران گورنمنٹ آئی ہے تو اس میں میں نے دیکھا کہ میری پارٹی کے جتنے بھی لوگ ہیں اس میں بہت بڑے نام ہیں سیاسی، لیکن ان کی کوئی ایسی توانا آواز نہیں تھی. جو نواز شریف صاحب باہر تھے اور ملک میں گرفتاریاں اور ظلم و ستم کا ایک بازار گرم تھا عمران کی گورنمنٹ میں، تو اس وقت ایک توانا آواز کی ضرورت تھی. تو میں نے ویڈیوز کلپ بنانے شروع کیے. اس ویڈیوز کلپ میں بھی جو کماتا تھا وہ لگ جاتے تھے، کیونکہ وہ 2-2.5-3 لاکھ میں ایک ویڈیو بنتا ہے، اور اس میں کبھی عمران کی تصویر توڑنی، کبھی نواز شریف صاحب کے ترقیاتی منصوبے بتانے. تو اس کا مطلب آپ کو بانی تحریک انصاف کی تصویر توڑنا زیادہ مہنگا پڑ گیا؟ ہاں، اصل میں اس دور میں جنہوں نے بانی کی تصویر گلے اور سینے پہ لگائی نا، وہ کروڑ پتی بن گیا. جس طرح سے عمران ریاض صاحب ہیں اور بڑے ایسے لوگ ہیں، اینکرز ہیں کچھ. میں دیکھیں جی بالکل عمران خان صاحب کا نام لے کے بہت سارے ستارے ہر جگہ جگمگائے ہیں. جی، تو اس وقت کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جو نواز شریف صاحب کے حق میں بات کر رہا ہے. تو میں واحد پاکستان کا. آپ کو لگتا تھا ان کو آپ کی آواز کی ضرورت ہے؟ مجھے بالکل لگتا تھا کہ میری آواز کی ضرورت ہے، اور مجھے لنڈن سے اپریسیشن میسج آیا کرتے تھے اور میں بڑا خوش ہوتا. اپریسیشن میں کوئی لفافہ نہیں آتا تھا آپ کو؟ نہیں، مجھے لفافے کی کبھی ضرورت نہیں محسوس ہوئی. گھر بیچ دیا آپ نے اپنا، سارا کچھ بیچ دیا، آپ اپنی نوکری سے چلے گئے، آپ تھیٹر پہ جا نہیں رہے، لوگ آپ کو ہوٹ کرتے ہیں. باہر کے کتنے چکر لگاتے تھے پہلے آپ؟ باہر کے میں 2-3
تو ٹور کر لیتا تھا. آپ کتنے کیا آپ نے 1.5 سال میں؟ نہیں کوئی بھی نہیں کیا. باہر کیوں نہیں؟ باہر تو اوورسیز تو ویسے ہی بڑے غصے میں رہتے ہیں. ہاں یہ جو ہماری یہ پاکستان میں جو پبلک ہے پی ٹی آئی کی, اس سے ذرا تھوڑا اگریسو اور 2 قدم آگے ہیں اوورسیز. تو اوورسیز میں بھی آپ کے ساتھ کوئی واقعہ ہوا؟ اوورسیز میں بس میں لاسٹ ٹائم بچوں کے ساتھ گیا تھا یورپ, تو بتانے والا تو انسیڈنٹ نہیں ہے, بچے میرے ساتھ تھے. میں بیلجیم میں تھا تو کچھ لوگوں نے مجھ پہ بچوں کے سامنے بدتمیزی کی, جو میں بہت ہی میرے لیے نہ بھولنے والا واقعہ. پھر میں پورا یورپ جو ہے ماسک لگا کے, اور شیئر کریں آپ ہم سے. چھوڑیں انشاءاللہ بفضل خدا. وہ نہ تو اب وہ تحریک انصاف رہی ہے. اگر وہ میں ایک چھوٹی سی ایک اگر کہیں تو 1 منٹ کی بات ضرور سارا ٹائم آپ کا یہ. ایک مرتبہ جنگل میں آگ لگ گئی. تو جب جنگل میں آگ لگی تو سب جانور جتنے تھے جنگل کے, شیر, ہاتھی اور بڑے بڑے جانور جو اپنی جان بچانے کے لیے جنگل سے باہر بھاگ رہے تھے, کیونکہ جان ہر بندے کو پیاری ہوتی ہے. تو ایک چڑیا ندی میں سے ایک بوند پانی لا کے اور جنگل کے اوپر پھینکتی تھی اور اپنا مذاق بھی اڑواتی تھی. وہ جتنے جانور جان بچا کے نکلے تھے وہ مذاق کرتے تھے کہ تمہاری اس چونچ سے اتنے پانی سے آگ کہاں بجھے گی, اپنی جان بچاؤ اور بھاگو. تو اس موقع پہ چڑیا نے ایک بات کہی تھی کہ جب جنگل میں لگی آگ کی تاریخ لکھی جائے گی تو میرا ذکر ضرور ہوگا. ٹی ایم صاحبہ کو مل کے جو بات کروں گا. سی ایم صاحبہ کو تو اب ملیں گے, مل نہیں پا رہے ان کو. نہیں, اب بڑے بڑے کنٹینر لگ گئے ہیں جب سے وہ سی ایم بنی ہے. وہ بیوروکریسی کی شکل میں آپ سی ایم کو نہیں مل پا رہے. نہیں. اور جو بندہ کیمپین کر رہا تھا, جس کو نواز شریف صاحب سراہتے تھے, ابھی مریم کو مل نہیں پا رہے. نہیں, نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی تھی سی ایم بننے کے بعد, ایک میٹنگ ہوئی تھی. میں بڑا حیران ہوں اس باب طاہر انجم صاحب. مجھے سیاسی ورکر مطلب ایک آرٹسٹ جس نے اپنا سارا کریئر خراب کروا لیا, دنیا میں آوازیں لگ رہی ہیں, تھیٹر نہیں کر رہا, تھیٹر پہ آوازیں لگ رہی ہیں, اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے لیڈر کو مل نہیں پایا. نہیں میں ملا تھا. گھر آپ نے اپنا کھو دیا. میاں صاحب کو ملا تھا میں, میاں نواز شریف صاحب کو سی ایم بننے کے بعد ایک میٹنگ ہوئی تھی میری. تو وہ میٹنگ کے بعد دوبارہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم بیٹھیں گے, لیکن نہیں ہو سکی مصروفیت. میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر ملک کی خدمت ہو رہی ہے تو میرے لیے ٹائم نہیں بھی نکل رہا. خدمت تو بالکل وہ کر رہے ہوں گے ان کے بقول, لیکن میں صرف آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ ذاتی حیثیت میں کیا بنا آپ کا. مطلب اگر آپ سیاسی خدمت کر رہے ہیں ان کی, آپ ان کے ساتھ ساتھ ہیں, کیونکہ میں فرض سمجھ کے کر رہا ہوں. فرض سمجھ کے کر رہے ہیں. ہاں, کیونکہ گھر آپ نے اپنا فرض سمجھ کے بیچ دیا, لیکن گھر سے زیادہ اپنے بچوں کا مستقبل داؤ پہ لگا دیا. گھر سے زیادہ جو ہے وہ اس وقت ملک کی تعمیر کی ضرورت ہے. کیسی تعمیر؟ تو اب کیا ارادہ ہے آپ کا؟ اب عمران خان کے حق میں کوئی بات کریں گے آپ؟ کبھی بھی نہیں کروں گا. لوگ عمران خان کے حق میں باتیں کر کے بڑے مشہور ہو چکے ہیں, آپ بھی پیسہ کما سکتے ہیں. خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, میں سڑک پہ آ جاؤں گا, میں عمران خان کے حق میں بات نہیں کروں گا. کیوں اتنی نفرت کیوں ہے؟ ایکسٹریم پہ کیوں چلے گئے ہیں؟ ایکسٹریم پہ آپ کوئی بھی سمجھدار آدمی ہے جس کی عمر 50 سال ہے, آپ عمران ریاض صاحب جیسے ہیں وہ بڑا, عمران ریاض صاحب مطلب کوئی اب نظریاتی بندے تھوڑی ہیں, وہ تو مفاداتی بندے ہیں نا. میں بھی اگر مفاد چاہتا تو میں عمران خان کی مدح سرائی کر کے اور نواز شریف صاحب کو برا بھلا کہہ کے اربوں پتی بن جاتا. لیکن مجھے حق کی بات کرنی ہے, مجھے سچ کی بات کرنی ہے. نواز شریف صاحب جو ہیں وہ تعمیر کرنے والے ہیں اور وہ توڑ پھوڑ کرنے والا بندہ ہے. مجھے تو اس کے ساتھ, لیکن ابھی یہاں بیٹھ کے مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کی توڑ پھوڑ جو سی ہے وہ میاں نواز شریف کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ہو گئی ہے. کوئی بات نہیں, انشاءاللہ بفضل خدا, اللہ نے چاہا تو مجھے, میں آج بھی یہ چاہتا ہوں کہ میرے پاس جو ہائیڈروجن بم ہے نا وہ پارٹی کے کسی بندے کے پاس نہیں ہے. جو زبان اور جو ٹیلنٹ میرے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے. وہ آج بھی میری کئی مرتبہ لیڈرشپ سے یہ ڈبیٹ ہو چکی ہے کہ تھنک ٹینکس پہ کام کریں